تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ آخر دم تک ہمارے ساتھ رہو گے۔ اس نے کہا کہ بھئی آج مجھے وہ قوتیں دکھائی دے رہی ہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ہم بھی اسکول میں پڑھتے رہے اور ہمیں بھی اساتذہ کرام نے جو پڑھایا ہے معاذ کے ساتھ معوذ پڑھاتے رہے، جبکہ معوذ نہیں ہے۔ میری گردن کو تھوڑا نیچے کر کے کاٹنا تاکہ گردن میری لمبی دکھائی دے۔ تکبر کا انداز دیکھیں۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مٹھی بھر مجاہدین کو ساتھ لے کر بدر کے میدان میں اترے ہیں۔ شروع سے ہی یہ اہل اسلام کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ اسلام کے غلبے کی خاطر قربانیاں دینا، میدانوں میں اترنا، شہادتیں پیش کرنا، اپنے بیٹوں کو قربان کرنا، اپنا مال لگانا، یہ اسلام اور اہل اسلام کو اپنے پیغمبر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے وراثت میں یہ بات ملی ہے۔ اسماعیل حنیہ کی شہادت یہ کوئی پہلی شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ تا قیامت جاری اور ساری رہنے والا ہے۔ نہ تو ان شہادتوں سے مجاہدین کے حوصلے پست ہوں گے اور نہ ہی اس طرح کے ذمہ داران اور سربراہان کے قتل کیے جانے، شہید کیے جانے سے اپنے کوز، اپنے اہداف اس سے پیچھے ہٹنے کا نام لیں گے، بلکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ایک شعر کا مصرع ہے، جب بھی امت پر ایسا کوئی وقت آتا ہے تو تب مبارزت کے لیے علی جیسے، حمزہ جیسے، عبیدہ بن حارث جیسے رضوان اللہ علیہم اجمعین صف اول میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس اسلام کے دفاع کے لیے کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کرتے۔ لیکن جب بھی امت اس معاملے میں سست پڑی ہے، جب بھی امت اسلام کے غلبے کی خاطر یا اسلام کے دفاع کی خاطر پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اور قربانی دینے والے نہیں بنے، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت جاگزیں ہوئی ہے، ان کے دلوں میں شہادت کی موت سے ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے، تب جب بھی تاریخ میں آپ دیکھیں امت نے مار کھائی ہے، امت کو شکست ہوئی ہے، امت کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے حوصلے بلند رکھنے ہیں۔ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، ارض فلسطین اور ارض انبیاء، یہ شروع سے ہی اسلام اور اہل اسلام کی جاگیر ہے، اور پھر بھی انشاءاللہ اہل اسلام ہی کو مل کے رہے گا، لیکن اس کے لیے چند ایک کام کرنے ہوں گے جو کام بدر میں کیے گئے تھے، جو کام مجاہدین اسلام نے اسلام کے دفاع میں میدان بدر میں اتر کے قربانیاں دی تھی، دریغ نہیں کریں گے۔ جہاں کہیں خون کی ضرورت پڑے گی خون بھی دیں گے، جہاں کہیں بیٹوں کی ضرورت پڑے گی بیٹے بھی دیں گے، جہاں کہیں مال کی ضرورت پڑے گی مال بھی پیش کریں گے، جہاں کہیں صلاحیت کی ضرورت پڑے گی وہ بھی پیش کریں گے، اور یہ کام ہم سب کا مل کر ہے، ہم سب نے مل کر کرنا ہے، کسی ایک فرد، کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ بہرحال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جب میدان بدر میں اترے تو تب اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد بھی آئی تھی۔ سورۃ الانفال میں رب العالمین نے 2 جگہ اپنے نبی کے ہاتھ پہ ایک معجزے کا اظہار، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے نبی کے ہاتھ سے ایک معجزہ ظاہر کروا کے۔ ابتدائی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ کہ مسلمانوں تم وہ وقت یاد کر لو
جس وقت تم رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، جیسا کہ گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں اس کا تذکرہ ہوا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس قدر سیدھی سیدھی باتیں اپنے پروردگار سے کی کہ کبھی اس طرح کی دعا نہیں مانگی تھی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا لقد الححت یا رسول اللہ کے نبی آپ نے تو بہت ہی مبالغہ کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تب جب اللہ کے نبی کی دعا ختم ہوئی، اپنے چھپر سے باہر نکلے، ابو بکر صدیق سے کہنے لگے ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل، ابو بکر تجھے خوشخبری ہو، یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اس کے آگے آگے چل رہے ہیں، اور اسی بات کا تذکرہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے، نازل کیے تھے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے بدر کے دن بھاگ رہا تھا، اس کو پکڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اچانک سے وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، اچانک سے میں نے ایک آواز سنی اقبل حیزوم، حیزوم آگے بڑھ۔ حیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا، اور اس فرشتے نے، اس ملائک نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ حیزوم تو آگے بڑھ۔ کہتے ہیں جو میں نے یہ آواز سنی اور ساتھ ہی میں نے اس مشرک کو دیکھا کہ وہ پرے جا کر گر پڑا اور اس کے ناک کے اوپر چوٹ اور زخم کا نشان لگا ہوا، مرا ہوا تھا۔ ایک اور روایت میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سگے چچا تھے، اور میدان بدر میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ بامر مجبوری قریش کے لشکر میں مل کر اپنے بھتیجے سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ آگے چل کے اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے، لیکن جو 70 لوگ قیدی بن گئے تھے، پکڑے گئے تھے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ قیدی پیش کیے گئے تو ایک انصاری صحابی نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ میرے قیدی ہیں، میں نے ان کو پکڑا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، کہتے ہیں کہ بھتیجے مجھے اس بندے نے نہیں پکڑا، بلکہ مجھے تو ایک ایسے شخص نے پکڑا کہ جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، انتہائی چتکبرا اور زبردست گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اور اس وقت تیرے مجاہدین میں وہ بندہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ انصاری صحابی پھر سے کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے ہی ان کو پکڑا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان سے کہا آپ خاموش رہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ ملائک کی وجہ سے تیری مدد کی ہے، تمہاری تائید کی ہے، لہٰذا یہ تمہارا ہی قیدی سمجھا جائے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کوئی بعید نہیں، وہی رب ہے، وہی قرآن ہے، وہی کعبہ ہے، وہی کلمہ ہے، وہی مسلمان، لیکن تھوڑے سے بدلے ہوئے۔ اگر آج بھی یہی مسلمان فضائے بدر پیدا کریں تو جبریل کا آنا کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں مدد اور تائید اور نصرت کا اترنا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ آج بھی پروردگار عالم اپنے کمزور بندوں کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کی یوں مدد کرے۔
میرا رب فرشتوں کے لشکر کا بھی محتاج نہیں۔ مت سمجھے کہ فرشتے ہی آئیں گے، کسی اور طریقے سے رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا خود کو تبدیل کریں، خود کے ایمان کو سوچیں، خود کی ایمانی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کریں کہ آخر کار وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہماری یہ کیفیت کیوں ہے؟ ان لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ یوں کرتے ہوتے تھے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور صحابی رسول کا قصہ سنا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، تیسرے آسمان کے جو فرشتے آئے تھے یہ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا۔ اور ایک اور مدد عین اسی موقع کے اوپر جس کا تذکرہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں فرمایا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس وقت یہ لشکر مکہ سے نکلنے لگا تھا تو سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی کی شکل میں ابلیس آ کر شریک ہوا تھا، اور اس نے بنو جعشم کی طرف سے ان کو تائید کا، ان کو مدد کا ایک حوصلہ دیا تھا کہ ان کی طرف سے تم ہرگز پریشان نہ ہو، میں ان کا سردار بنفس نفیس تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اور آخر دم تک ان کے ساتھ چلتا رہا۔ لیکن جس وقت اس ابلیس علیہ اللعنہ نے فرشتوں کو دیکھا بھاگنے لگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ جس وقت ان کو پکڑا گیا کہ بھئی سراقہ کدھر جا رہا ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ آخر دم تک ہمارے ساتھ رہو گے، اس نے کہا کہ بھئی آج مجھے وہ قوتیں دکھائی دے رہی ہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ انی اخاف اللہ، مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے، میں پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا۔ اور یہ ایک واضح دلیل ہے اس بات کی کہ بدر میں واقعتاً فرشتے اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر آئے تھے۔ اور یوں جب سراقہ بھی بھاگ نکلا، اس وجہ سے لشکر مکہ کے حوصلے مزید پست ہوئے، لشکر مکہ کے حوصلے جو انتہائی بلند و بالا تھے انتہائی ویکنس کا شکار ہوئے، اور عین اسی موقع کے اوپر پھر پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ہاتھوں ایک اور مدد معجزہ کی شکل میں ظاہر کر کے دکھا دی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے، تب جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام آپ ایک مٹھی کنکریاں لے، ریت لے لیں اور پھر ان کی طرف پھینک دے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام انسان تھے، بشر تھے، لیکن اپنے رب کے وعدوں کے اوپر اس قدر پختہ یقین ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک مٹھی کنکریاں لوں گا اس سے کیا ہوگا۔ جو ہمیں بتایا جائے، ہم جس کام کے مکلف بنائے جائیں ہمیں وہی کرنا ہے، نتائج ہم نے پروردگار عالم پر چھوڑنے ہوں گے، رزلٹس ہمیں رب العالمین دے گا، نتیجے اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جیسے چاہے مثبت دے دے، منفی دے دے، وہ فتح دے دے، وہ شکست دے دے، ہم جس چیز کے مکلف ہیں ہم نے وہی کام کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مٹھی بھر کنکریاں لی، ریت اٹھائی اور ان کی طرف ایسے کر کے پھینک دی۔ رب العالمین نے اس موقع کے اوپر ایک ایک مشرک کی آنکھ میں، نتنوں میں، کانوں میں، منہ میں وہ ایک مٹھی بھر جو ریت پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھینکی ان کے چہروں کے اوپر لگی، کوئی مشرک ان میں سے بچا نہیں تھا، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ایک مدد تھی۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ میرے رب العالمین کے کارنامے ہیں، رب العالمین کی مدد ہے، رب العالمین کی طرف سے ایک تائید تھی ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ایک اور جو کہ سراقہ کے بھاگ جانے کے بعد، مٹھی بھر کنکریاں پھینکنے کے بعد، مسلمانوں کی طرف سے
دوبارہ سے حملہ ہو جانے کے بعد اس امت کا فرعون ابو جہل کا قتل وہ بھی اسی کے بعد رونما ہوا۔ اس وقت ابو جہل ابھی زندہ تھا، اپنے لشکر کو دوبارہ سے منظم کرتے جا رہا تھا۔ اپنے ارد گرد اس بندے نے نیزوں کی، تلواروں کی ایک باڑ لگائی ہوئی تھی، اپنے ساتھ ایک دستہ رکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ یہی کہتے جا رہے تھے کہ بھائی کوئی بھی بندہ ابو الحکم کے پاس نہ پہنچنے پائے، جو بھی بندہ اس طرف آنے کی کوشش کرے اس کو مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ اور ابو جہل لگا ہوا، جب اس کو پتہ چلا کہ سراقہ بھی بھاگ گیا، عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا، اور اس کے ساتھ ان کا بیٹا بھی مارا گیا، اور بہت سارے ہمارے لوگ مارے گئے، تب وہ دوبارہ سے وہ شکست خوردہ اپنے لشکر میں روح پھونکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بولتا جا رہا تھا کہ بھئی سراقہ کے بھاگنے کی وجہ سے تمہارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے، کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے عتبہ اور شیبہ نے تھوڑا جلد بازی سے کام لیا ہے، تھوڑا سا صبر سے کام لیتے تو وہ نہ مارے جاتے، بہرحال مارے گئے۔ اس سے بھی تمہارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے، اپنے حوصلوں کو، اپنی ہمتوں کو باندھ کر مضبوط کر کے ان کے بندوں کو قتل نہیں کرنا بلکہ زندہ پکڑنا ہے، تاکہ ہم ان کو زندہ لے کر جائیں اور پھر ان کے کیے کی سزا ایک ایک کو پکڑ کر اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے دیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں بدر ایک صف میں موجود تھا، میرے دائیں طرف بھی ایک بالکل نوجوان 14-15 سال کا لڑکا، بائیں طرف بھی اسی عمر کا ایک لڑکا موجود تھا۔ کہتے ہیں دائیں بائیں جب میں نے دیکھا مجھے تھوڑا سا تعجب بھی ہوا کہ کاش آج میرے دائیں بائیں بازوؤں میں مضبوط لوگ ہوتے، کیونکہ کفر و اسلام کی پہلی لڑائی ہے، اور ساتھ میں بندے مضبوط ہوں تو بندے کا حوصلہ بھی اس قدر بڑھا ہوا ہوتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ کہتے میں یہی سوچ رہا تھا، ان میں سے ایک بچے نے، ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان وہ ابو جہل ان میں سے کون ہیں؟ کہتے میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے پوچھا کہ تو نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ تیرا ابو جہل سے کیا لین دین ہے؟ عمر دیکھیں لیکن سوچ دیکھیں، ایج کیا ہے اور کانسیپٹس کیا ہیں، کس چیز کو اچیو کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ جو دماغ میں ڈالا جائے گا وہی نکلتا جاتا ہے، زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو دماغ میں، دل میں ڈالی جاتی ہیں، جو ان کو سمجھایا جاتا ہے، جو ان کو بتایا جاتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہم سوچ کی بات نہیں کریں گے کیونکہ نظریات ہمارے بچوں کے انتہائی پست ہیں۔ ہم میں سے بہت شاید کہ لاکھ میں سے کوئی ایک آدھ بچہ اس ایج میں ایسا ہو جو یہ سوچ رہا ہو کہ میں عبد الرحمن بن عوف کے پہلو میں موجود معاذ اور معوذ بننا چاہوں گا۔ میں بھی کہ اکثر ہمارے مسلمانوں کو ان بچوں کے صحیح سے نام بھی یاد نہیں ہیں، ایون کہ ٹیچرز حضرات جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں انہیں بھی یہ نام صحیح سے نہیں آتے۔ ہم بھی اسکول میں پڑھتے رہے اور ہمیں بھی اساتذہ کرام نے جو پڑھایا ہے معاذ کے ساتھ معوذ پڑھاتے رہے، جبکہ معوذ نہیں ہے۔ یعنی یہ ہمارا المیہ ہے، یہیں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس لیول کے لوگ ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا ذہن کیا بنے گا، ہم بڑے بڑے کارنامے کیسے سر انجام پائیں گے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے پوچھا کہ بھی تیرا ابو جہل سے کیا کام؟ اس نے آگے سے کہا میں نے سنا ہے وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے۔ محبت دیکھیں، برداشت نہیں ہوتا، چھوٹے بچے ہیں لیکن پیارے پیغمبر سے الفت اس قدر ہے، عقیدت اس قدر ہے، محبت اس قدر زیادہ ہے کہ برداشت نہیں ہوتا کوئی شخص پیارے پیغمبر کو گالی دے۔ کہتے ابھی میری اور اس بچے کے درمیان یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ دوسری سائیڈ کے نوجوان بچے نے مجھ سے پوچھا کہ انکل ابو جہل ان میں سے کون ہیں؟ کہتے میں بڑا حیران تھا،
جو تھوڑی دیر قبل میرا حوصلہ انتہائی کمزور اور سرد پڑتا جا رہا تھا، ان عمر نوجوانوں کو دیکھنے کی وجہ سے، ان کی سوچ دیکھ کے، ان کی باتیں سن کے میرا حوصلہ مزید بلند ہوا کہ نہیں بھائی یہ معمولی نہیں ہے، یہ بڑے اونچی شان کے ہیں، بڑے تکڑے ہیں، بڑے مضبوط ہیں۔ اور ایک میری بات یاد رہے، جنگیں ہمیشہ مورال اور حوصلوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ The numbers cannot win the battles۔ تعداد کے ساتھ جنگیں نہیں جیتی جاتی، وسائل کے ساتھ جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ وسائل کو وہ ایک تیسرے چوتھے نمبر پر جا کے رکھا جاتا ہے۔ اصل چیز حوصلے ہیں، اصل چیز کانسیپٹس ہیں، نظریات ہیں۔ جن نظریات کی بنیاد پہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور نظریات کو کبھی بھی شکست نہیں ہوتی، بھلے ہزار نہیں لاکھ لوگ اس نظریے کی بنیاد کے اوپر شہادت پیش کر لیں۔ بہرحال ابھی یہ گفتگو جاری تھی، میں نے ابو جہل کو دور سے دیکھا، میں نے ان کو کہا کہ یہ رہا تمہارا شکار، یہ جو دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے لوگ اور نوجوان کھڑے ہیں، تلواریں بے نیام کر کے، نیزوں کی باڑ لگائی ہوئی ہے، یہ جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے یہ تمہارا شکار ہے۔ ابھی یہ بات میں نے کی اور دونوں یہاں سے نکلے، لپکتے جھپکتے آنکھ کے جا کر ابو جہل کو نیچے گرایا اور اس کی پنڈلی کو کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سب سے پہلے وار کیا، اس کو گرایا تھا، اور ان کو گرانے کے بعد وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اس کو گرایا، اس کی پنڈلی دور جا کے گری، اور اس کی تشبیہ اور اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں جیسے کھجور کی ایک گٹلی بندہ یوں پکڑے اور یوں کر کے پرے پھینک دے، ایسے اس کی پنڈلی دور جا کے گری۔ یہ میرے رب کی مدد تھی۔ نوجوان ہے، ابھی بازو میں وہ قوت بھی نہیں، وہ طاقت بھی نہیں کہ اس زور سے وار کر کے اتنے بڑے بندے کی پنڈلی کو کاٹ کے پرے پھینک دے۔ یہ میرے رب کی مدد تھی، اور جب سوچ اس قدر اونچی ہوتی ہے بھلے میری رب کی مدد آئے گی نہیں۔ اور اتنے میں کہتے ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آیا، اس نے میرے بازو کے اوپر وار کیا۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے، تاریخی روایات ہیں، تاریخی واقعات ہیں۔ کہتے ہیں میرا بازو کٹ گیا، پوری طرح کٹا نہیں، ابھی چمڑی باقی، لیکن پورا دن وہ لڑتے رہے۔ اس کے بعد میرے دوسرے بھائی، یہ سگے بھائی نہیں تھے، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما، ایک عمر کے بیٹے ہیں بن جموح، اور ایک معوذ ابن عفراء ہیں، دونوں الگ الگ ہیں لیکن دونوں کی ایج ایک ہے، دونوں کے نام ملتے جلتے ہیں، دونوں ایک ہی جنگ اور ایک ہی لڑائی کے شریک ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ ابو جہل وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، صرف سانسیں آتی جاتی گئی، مزید اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کہتے پورا دن وہ لڑتے رہے۔ معاذ ابن عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے جب دونوں نے اس بندے کو قتل کیا، مارا، نیچے گرایا، دوڑ کر پیارے پیغمبر کے پاس آئے، اور جانتے ہیں کمپٹیشن کس بات پہ ہے؟ انعام لینا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سرپرائز ملنا چاہیے۔ ایک کہتا ہے پیارے پیغمبر میں نے قتل کیا، دوسرا کہتے نہیں اللہ کے نبی میں نے قتل کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دونوں کی تلواریں دیکھی، ابھی تلواریں انہوں نے پونچھی نہیں تھی، صاف نہیں کی تھی، دونوں کی تلوار کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دونوں کو شاباش دی کہ تم دونوں نے اس امت کے فرعون کو قتل کیا ہوا ہے۔ البتہ اس ابو جہل کا جو سامان تھا مالی غنیمت میں جو ملا، وہ معاذ ابن عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دے دیا گیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ معوذ ابن عفراء جو ان کے ساتھ شریک دوسرے ساتھی تھے، وہ اسی بدر کی لڑائی میں شہید کر دیے گئے تھے، وہ زندہ ہی نہیں بچے۔ البتہ اس کے بعد آخر کار اس کی گردن جو کاٹی ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹی ہے۔ صحیح بخاری میں واقع آتا ہے، جب جنگ ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جائیں اور اس امت کے فرعون کا حال کوئی بندہ دیکھ کر مجھے بتائے۔ ساتھی نکلے، ڈھونڈتے گئے، میتوں میں، زخمیوں میں پھرتے رہے،
آخر کار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، جا کر دیکھا ابھی آخری سانسیں باقی ہیں، ابھی فرعون هذه الامہ بول سکتا تھا، ابھی وہ آخری سانسیں اور سکت موجود ہے۔ وہ پوچھتا ہے، جا کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کی داڑھی کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور گردن کاٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ ساتھ میں پوچھتے ہیں، ذرا مجھے یہ بتا کہ آج شکست کس کو ہوئی اور فتح کس کو ہوئی ہے، کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے، لیکن سوچ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا کہ آج اللہ اور اس کے رسول کو فتح ملی ہے اور تمہاری لشکر کو، تم لوگوں کو شکست فاش اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ کاش آج مجھے کسانوں کے علاوہ کوئی اور بندہ ہی قتل کر دیتا۔ اور ساتھ میں عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگے، اے بکریوں کے چرواہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، اے بکریوں کے چراہے آج، کیونکہ انہوں نے قدم رکھا تھا ان کی گردن کے اوپر، کہتے آج تو نے بہت اونچی جگہ پہ کے اوپر قدم رکھا ہوا ہے۔ یعنی اکڑ دیکھیں، تکبر دیکھیں، اس وقت بھی اس بندے کی رگوں میں وہ تکبر موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا اب بھی اس کیفیت میں اس کے اندر موجود ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات اس نے کہی کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہمیں شکست ہوئی، ذرا یہ بتانا مجھ سے بڑھ کر آج تم لوگوں نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو مجھ سے بڑا ہو، جو مجھ سے اونچی شان والا ہو، جو مجھ سے عالی شان ہو، کسی کو قتل کیا؟ یعنی کہ مجھے تم لوگوں نے قتل تو کر دیا ہے لیکن مجھ سے پھر بھی اونچی شان والا کوئی شخص نہیں ہے۔ اور ساتھ میں عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگے، میری گردن کو تھوڑا نیچے کر کے کاٹنا تاکہ گردن میری لمبی دکھائی دے۔ تکبر کا انداز دیکھیں، میتوں میں گردنوں میں میری گردن پڑی ہو تو پتہ چلے کہ یہ فرعون هذه الامہ کی گردن ہے، یہ اس امت کے فرعون کی گردن تاکہ لمبی دکھائی دے۔ اس کے بعد گردن کاٹ کے عبداللہ بن مسعود پیارے پیغمبر علیہ السلام کی قدموں میں لا کر انہوں نے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یہی توحید ہے، اور اسی توحید کی خاطر بدر کی لڑائی رونما ہوئی ہے، اور کوئی زمین ومین کی اس کے چکر نہیں تھے، لڑائی صرف توحید کی لڑائی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے بعد کہنے لگے الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، تمام تر کمال کی تعریف اس ذات کے لیے ہے جس ذات نے آج اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، جس ذات نے آج اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور جس ذات نے آج اکیلے نے تمام تر پورے لشکر مکی کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ اور یوں بدر کی لڑائی ایک مرتبہ اختتام پذیر ہوا چاہتی ہے۔ اس میں 2-4 واقعات جو بدر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، زندگی رہی تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔